نے کہا سب کو آزاد کر دوں گا، کہیں تو جھک، کہیں تو جھک۔ انہوں نے جا کر اس کافر کا ماتھا چوم لیا، اس نے وعدے کے مطابق سب کو آزاد کر دیا۔ جب سب کو آزاد کیا، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، آ کر اس کی ٹوٹو بند کر دی۔ غنی صاحب، عبد الغنی صاحب، یہ ذرا اس کی آواز سیٹ کر دیں۔ زمانہ تھا، وہ موبائل پر لگے ہوئے، میرے خیال میں شاکر صاحب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آ گئے پھر میں ویسے ہی لگوں، آپ نے کہا تھا وہ آ جائیں تو ختم کر دینا۔ اچھا، کیا بات کر رہا تھا جی، آپ بتائیں ذرا۔ ماتھا چوم، شاباش، حاضر ہیں۔ میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا، حاضر ہیں کہ غائب ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے حاضر جسم یہاں اور دماغ کہا، ماتھا چوم لے، چوم لیا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کو خبر دی، آپ نے فرمایا لوگو تم سب پر واجب ہے عبداللہ کا ماتھا چومو، اور سب سے پہلے عمر چومتا ہے۔ ایمان کی بات میرے بھائیوں، اس ایمان کا مظاہرہ کیجئے۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ، ایمان دیکھیے، عورت تھی نا، عورت تھی نا۔ ہمارے تو بڑے بڑے مولویوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، آگے سے کھانا لگ جائے کہ کوئی نہیں، قرآن ہی پڑھا ہے نا، کھا لو بسم اللہ پڑھ کر، کھا لو بسم اللہ پڑھ کے۔ ہائے میں کیسے سمجھاؤں، یقین جانے یہ قرآن اور حدیث پڑھ کر مسلمان اہل حدیث ہوئے، مشرک ہوا کرتے تھے۔ اب وہ سستی اور یا وہ لچک ہم میں آ ہی نہیں سکتی۔ بڑی جگہ پر صبح شام پروگرام، ایک ہی بات، شاہ صاحب ہاتھ تولا رکھے آ جائے۔ وہ ہاتھ اولا کیسے رکھوں یار، کیسے رکھوں؟ اگر قرآن پڑھنے سے بد عقیدہ لوگوں کو تکلیف ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ بتا دیجیے۔ ایمان دیکھیے، آج ایمان پہ بات ہو رہی ہے۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ، فرعون نے کہا کہ تمہیں خبر ہے اپنے حواریوں کو، میں موسیٰ کو قتل کرنے لگا تھا، میرے گھر میں مسلمان۔ کہا کون؟ کہا میری بیوی، میرے گھر میں مصیبت آ گئی۔ کہا لگاؤ اس کے میخیں ٹھوک، زندہ انسان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک۔ تصور میں تو لائیں، ہاتھ میں کانٹا چبھ جائے ساری رات ماں کو سونے نہیں دیتا، اور اگر میخ لگا دی جائے اور دھوپ میں پھینک دیا جائے، کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فرعون آتے ہیں، چیک کرتا ہے، یہ مسکرا اٹھتی ہے، وہ تکلیفیں دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ مسکرا اٹھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ کیوں مسکراتی تھی؟ فرمایا جب ظلم کی حد ہو جاتی، تکلیف کی شدت ہوتی، فرعون سر پر کھڑے ہوتا، تو اللہ آسمان کے پردے ہٹا کر آسیہ کو جنت میں اس کا محل دکھا دیا کرتا۔ یہ مسکرا اٹھتی تھی کہ جانا تو اوپر ہی ہے نا، کر لے تو کیا کر سکتا ہے۔ اور دعا دیکھیے، کیا دعا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے ایمان کی وجہ سے تیری رحمت سے امید بڑی ہے کہ جنت ملے گی، لیکن جنت مجھے نہیں چاہیے، جنت مجھے وہاں چاہیے جہاں اللہ تیرا بھی گھر ہو۔ رب ابن لی عندک، اللہ اپنے پڑوس میں مجھے جنت دینا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ ان ظالموں سے بچا دے۔ آخر وہ بھی تنگ آ گیا خبیث، اس نے ایک بڑا سارا پتھر اٹھوایا کہ مارو اس کے سر پر۔ اور اللہ کو اپنی اس بندی سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ یہ چوٹی کی 4 عورتیں گزری ہیں، اور اس میں چوٹی کی عورتوں میں سے 4 میں سے ایک آسیہ رضی اللہ تعالی۔ اور ایمان دیکھے، پوری بستی کفر کی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے لیا تھا، معصوم بچے کو، تو کہا تھا فرعون کو یہ تیری اور میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا، قرۃ عین لی ولک۔ فرعون نے کہا تیرا ہی ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کا بھی ٹھنڈک ہے، اللہ اس کو بھی مسلمان کر دیتا۔ دعا کا وقت ہے قبولیت کا۔ اس نے پتھر اٹھایا کہ اس کے سر پر دے ماروں اور خاتمہ کر دوں، اللہ نے اس کی پہلے ہی روح کو قبض کر لیا کہ میری بندی کو اب مزید تکلیف نہیں تو دے سکتا، جانیں نکال دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ لوگوں
ایمان کا مظاہرہ کیجیے، اتنا پکا ایمان ہو، اتنا پکا ایمان، پڑوسی کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، اور جب وہ لے کر آئے کہ یہ حسین کے 40ویں کے چاول ہے، حلیم ہے، تو اسے دعوت اسلام دے کہ یہ غیر اللہ کی جو یہ کھانا ہے یہ سور سے بھی بدتر ہے، صاف کہہ دے، دوبارہ تیرے اوپر لے کر نہیں آئے گا۔ صبح شام اس کو سمجھا، ہر آنے والے کو سمجھا، اتنا کمزور ہو گیا، جو کشکول آگے کرتا ہے تو اس میں پیسے ڈال دیتا ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے یہ لمبی داڑھی والا سفید بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نام پر تو 25 پیسے ڈال دیتا ہے، آگے دیکھتا ہے پنجہ لگا ہوا، کہتا ہے حسین کے نام پر، وہ روپیہ ڈال دیتا ہے، تیری بھی آخرت برباد، اس کی ویسے ہی برباد۔ اپنے آپ کو کھڑا اہل حدیث کر، اور اللہ کی قسم دنیا میں صرف ایک مسلک ہے، مسلک اہل حدیث، اور یہی اہل ایمان۔ انہی کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر یہ روزہ رکھے اور ایمان اس کا کھڑا، دیکھیے یہ برتن نہیں ہوتے، گھڑے، کنڈی، عورت مرد کیا کرتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، ہنڈیا کو ساگ پکانے کے لے لیے، پھر اسے کھڑکاتے ہیں، اگر وہ ٹک ٹک فرسٹ کلاس آواز دے کہتے جی یہی دے دے، اور اگر وہ پلا ہو، کچا ہو، نہیں جی نہیں یہ بیکار ہے، آگ پر رکھتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ اور ایمان ایسا ہو کہ کفر آ کر کھٹکھٹائے، اسے اپنے لالے پڑ جائے کہ میں نے کون سا دروازہ کھٹکھٹا دیا، کون سا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ مجھے یاد ہے وہ تبلیغی جماعت کا ایک ٹور تھا، اس میں لڑکا ہمارے ساتھ جونیئر تھا، بی ایس سی کرتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے ایک مواحد کا گھر بھی آ گیا، میڈیکل کالج کالونی میں، اس کی ذمہ داری تقسیم ہوتی ہے وہاں پر، ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دوسرا اسے سلام کرتا ہے، تیسرا اس کے ساتھ کلمے کی بات کرتا ہے، ڈرامہ بازی کرتے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا، وہ امیر صاحب یہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، اس نے کہا جناب ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یہ کیوں نہیں کھٹکھٹانا؟ آخر یہ غیر مقلد ہے، یہ آتے ہی پڑ جائے گا، پکا حدیث تھا نا، گجرا والوں کی طرح ٹاپ کلاس، انہوں نے کہا آتے ہی گلے پڑے، یہ نہیں، سچا واقعہ ہے، جھوٹے لطیفے نہیں ہمارے پاس، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا جو جھوٹے لطیفے سنا کر قوم کو ہنسائے گا، کل قیامت کے دن اس کے جبڑے آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ اور مولویوں کے ہاں اللہ اکبر وہ سنائیں گے، ہاں ہاں، ایسا لگتا ہے سینما ہال میں بیٹھے ہو، مسجد نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، ہائے ہائے، یہ نہیں کھٹکھٹانا، اس نے نہیں کھٹکھٹایا، ٹور ختم ہو گیا، اس کو یہ شک ہوا، پریشانی ہوئی، غیر مقلد کون ہوتے ہیں؟ شام کے ٹائم جب ریسٹ ہوا جماعت کا، وہ وہاں سے نکلا سیدھا اس دروازے پر، اس نے کہا جی السلام علیکم، آگے سے بھی کوئی پکا ہے، اس نے کہا وعلیکم السلام، آئیے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، کیسے ہیں، تشریف، پانی پیجئے، بد اخلاق نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں، مشہور ویسے زیادہ کر دیا، ایسی بات نہیں ہے، اہل حدیث بڑے با اخلاق۔ کہا کہ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، غیر مقلد کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جناب ہی بتاتے ہیں، جو صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کو مانے اسے لوگ کہتے ہیں غیر مقلد، ہم اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں۔ اللہ اور رسول کو ماننا جائز ہے کہ ناجائز؟ پڑھا لکھا بچہ تھا، 10 منٹ لگے ذہن صاف ہو گیا، کہا تبلیغی جماعت میں 3 دن کے لیے آیا ہوا تھا، یہاں پتہ لگ گیا اسلام کس کو کہتے ہیں، دوسرے ہفتے اللہ نے اہل حدیث ہی کر دیا۔ کیوں کہ دروازہ بڑا پکا تھا، اگر ہوتا دوسری جماعت کی طرح ملا جلا، وہاں بھی چل جاتا ہے اور پینچ وہاں بھی لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کھٹکا دروازہ، یہ تیرے ساتھ بھی چل جائے گا، 3 دن یہاں بھی لگا لے گا، بے شک اہل حدیث، 3 دن یہاں بھی لگ جائیں گے۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب اہل حدیث ہو گئے، بڑے موٹے، میں نے ان سے پوچھا اہل حدیث کیسے ہوئے، کیونکہ ہم بھی بڑے ٹھوکرے کھا کر ہوئے، بڑی تکلیفیں اٹھائی، آپ کیسے ہوئے؟ کہتے ہیں پانی نے اہل حدیث کر دیا، اور لوگوں پانی نے اہل حدیث کر، کہا کیسے؟ کہتے ہم کھانے وال میں میری میتھ، میں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس کی تھی، میری وہاں لیکچرشپ ہو گئی، موٹا آدمی تھوڑا سا چلا، پیاس لگی، سامنے ایک مسجد تھی، وہاں کا خادم بڑا ہی جلاد تھا، کہتے میں نے ساتھ والے کو کہا، وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا، کہ چل ذرا پانی، اس نے کہا اس مسجد میں پانی نہیں ملتا، اس نے کہا وہ کولر لگا ہوا، اس نے کہا بابا بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہاں، وہ گئے، اس نے کہا پانی نہیں، پانی نماز کے وقت ملے گا، سبحان اللہ، کہتا بڑا غصہ اور بڑی تکلیف،
بد اخلاقی. کہنے لگے ہم چلے. کہتا بائی چانس آگے جو مسجد آئی وہ حدیث مسجد تھی, پیاس سے لگی ہوئی تھی, گرمی تھی. ہم اندر گئے, بابا کو اس بابے جیسا بیٹھا تھا, اس نے کہا پانی, اس نے کہا بیٹھے, وہ شربت ہی بنا کر لے آیا. کہنے لگا بس 2 گلاس شربت پیے تو ٹھنڈی پڑ گئی الحمدللہ. ساتھ وہ بابا اتنا تیز تھا, رفع الیدین پر ایک کتاب سے بھی پکڑا دیا, یہ نبی کی سنت ہے, اسے بھی پڑھ لیں. میں نے اسے پڑھا, وہیں بیٹھے پروفیسر آدمی تھا, پڑھا. میں نے کہا بابا سچا یا جھوٹا, تیرے پانی نے وہ کمال کر دیا, میں آج سے رفع الیدین کروں گا. بس بعد میں کہتا اس نے مجھے کتابیں دکھائی بخاری اور مسلم کے اندر کہ یہ تو پیغمبر کی ہمیشہ کی سنت ہے. یہ بعد میں نے اپنے بیٹے کو اہل حدیث کیا, اپنے گھر والوں کو اہل حدیث کیا, لیکن اس کے اخلاق اور پانی نے مجھے اتنا متاثر کیا. ایمان کی بات اس بابے میں اتنی کرنٹ تھی کہ شکار آیا ہے, اس کو جانے نہ دو. اور میرے جمعے کے پیچھے لوگ جمعہ پڑھیں, نماز پڑھیں, میری مسجد کے نمازی ہوں, اور انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ مسلک اہل حدیث کسے کہتے ہیں. اللہ کی قسم, اس جیسی پتہ نہیں کتنی مسجدیں بن جائیں. میری مسجد کی عبد الغنی صاحب نے دیکھی ہے, 1000 کے قریب لوگ. آج تو کمروں کے اندر بھی لوگ تھے, جگہ ہی نہیں ہوتی. جب میں نے کام شروع کیا تھا 3 آدمی اہل حدیث تھے. اگر وہ تینوں نہ ہوتے, حنفی مصلی پر نماز پڑھا جاتا تھا. جب 2 مہینے گزرے, پہلا رمضان آیا, تیسرا مہینہ تھا, اللہ کی توفیق سے اللہ نے 17 نوجوان اہل حدیث کیے. جو ہی وہ 17 اہل حدیث ہوئے, میں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میرے مصلی پر کوئی حنفی چڑھا, میں نماز پڑھتے ہوئے اٹھا کے گلی پہ پھینک دوں گا. اور آج اللہ کے فضل سے سینکڑوں لوگ اہل حدیث. پورے اسلام آباد کے کسی کونے سے پوچھو, طیب الرحمان شاہ کو جانتے ہو, شکل نہ بھی دیکھی ہو, گالیاں دے گا اتنا سخت, اپنے بھی کہیں گے سخت, غیر بھی کہیں گے سخت. سختی یہ ہے کہ لوگ دھڑا دھڑا اہل حدیث ہو رہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ این مرتے دم تک اللہ ہم سے یہ کام لے اور مسلک اہل حدیث پھیلے. اور یہ ایمان کی کرنٹ یقین جانے, یہ ایمان اور اللہ کی رحمت ہے کہ ایمان یہ ہو, کوئی آ جائے اسے آپ پوچھیں یہ ₹1,00,000 جو دینے آیا ہے سود کا ہے, یہ ₹1,00,000 جو لے کر آیا تو یا علی کہتے ہیں, لے جا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں, یہ مسجد اللہ کی ہے, اس مسجد کو وہی چلائے گا اور وہی آباد کرے گا. اللہ کی قسم وہ اہل حدیث ہو جائے گا. بڑے لوگ ایسے اہل حدیث ہوئے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد